बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तमाम तर रिकॉर्ड टूट चुके हैं और मर्दान में इमरान खान के सुनामी ने इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को, पूरे के पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। पख्तूनख्वा के अंदर लावा जो है, जो बड़े अरसे से उबल रहा था, वो लावा इस वक्त फट चुका है, बंद टूट चुके हैं और बराह रास्त मनाजिर आपके सामने रखने हैं, क्योंकि सूरत हाल जो है वो इस वक्त स्क्रिप्ट के मुताबिक क्या चलती, स्क्रिप्ट को अवाम ने उठाकर बाहर फेंक दिया है और वो हशर नशर किया है इस स्क्रिप्ट का कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और जो एक्सक्लूसिव मनाजिर मैंने आपके सामने रखने हैं, जो विजुअल्स आपके सामने रखने हैं, इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स भी हैं, कुछ और बड़ी अहम तरीन डिटेल्स भी हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपके सामने एक खबर रखी और अगले दिन बड़ा मुझे दुख हुआ जब मैंने ये खबर सुनी। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए हैं, पीटीआई बाजवड़ जो है उसके प्रेसिडेंट हैं गुल जफर खान। गुल जफर खान साहब जो है, इनकी गालिबन गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया और इनका 9 साल का बच्चा जो है उसे उठा कर ले गए। और बच्चे की सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी। और बाद में फिर ऑब्वियसली जब ये बात सोशल मीडिया पे, तो लोग हैरान और परेशान भी थे कि ये इस मुल्क में हो क्या रहा है, आखिर इस मुल्क के सोशल फैब्रिक को क्या हुआ है, इस मुल्क के अंदर हमारे नॉर्म्स और कोई कानून, आईन, इखलाकी इक़दार और इस तरह कुछ भी इस मुल्क में यूं लग रहा है कि बाकी नहीं बचा, सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए, उसे हराने के लिए। बाद में उनके बेटे को तो छोड़कर चले गए, लेकिन गुलजफर खान जो है उन्होंने कौमी जिरगा बुलाया कि भाई ये हो क्या रहा है। अब बात जो है वो औरतों और बच्चों तक आ गई है। आप मासूम बच्चों को भी घरों से उठाकर ले जाएंगे, मतलब आप अंदाजा करें। और एक इनका जो जिरगा है वो हुआ है वहां पर, और ये बता रहे हैं कि कौमी जिरगा पुलिस गर्दी के बावजूद जारी रहा और इस वक्त साबिक एमएनए गुल जफर खान के घर पर बाजौड़ की जो मुख्तलिफ कौमें हैं उनका एक कौमी जिरगा जारी है। और इस हवाले से सैकड़ों कबायली जो बड़े अमायदीन हैं, उन्हें हजारों पुलिस ने घेरे में ले रखा है। ना एहतराम है, ना रिवायात का खिलाफ है, ना रिवायात का कोई पास रखा जा रहा है। और सैकड़ों कबायली मशरान जो हैं वो घर के अंदर इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक महसूर कर दिए गए हैं। ये कहना है साबिक एमएनए गुल जफर खान का। उनके घर के ऊपर जाहिर बात है कि लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमने इसके ऊपर करना क्या है। कोई एक ये पुलिस गर्दी की भी इंतहा है कि मासूम बच्चे को उठाकर ले गए। और फिर आपको पता है कि एक यूनिटी होती है, जिरगा बुलाया गया है, वो जिरगा तो जारी हो सारी है। लोग जो हैं वो खौफ के बुत तोड़ के आए हैं, कबायली अमायदीन हैं, मशरान हैं, बड़े लोग हैं और हर कबीले के, हर कौम के वहां पर जो बड़े बाइज्जत लोग हैं वो आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हजारों पुलिस वालों ने घेरे में लेके इन्हें महसूर कर रखा है। अब यानी वो बात है कि हम दर्द भी देंगे आपको, लेकिन आपने उस पर आहो बका नहीं करनी, आपने उस पर चीखना नहीं है। अब एक इस तरह का घुटन ज़दा माहौल बना दिया गया। बल्कि आप इस ये जो जिरगा बुलाया गया इसके मनाजिर भी देखें। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये उनकी रिहाइश गाह है और यहाँ पर ये सारे के सारे कबायली अमायदीन, कबायली मशरान जो हैं वो इस कौमी जिरगे के अंदर शिरकत कर रहे हैं। और इनके मुताबिक पुलिस जो है उसने इनके इस पूरे जिरगे को घेरे में ले रखा है और इन्हें महसूर करके रख दिया है। इज्जत का जो एक पास होता है वो बेसिकली नहीं किया जा रहा। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने ट्वीट किया है गुलजफर खान ने कि मेरे बच्चों को घर से पुलिस ने निकाल दिया, घर को कब्जे में ले लिया। कबायली जिरगा और पुलिस जो है वो इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं। और इन्होंने क्या करना था, इन्होंने सिर्फ एक यही है कि लाया अमल बनाना था, देखना था कि इस वक्त हो क्या रहा है, इन चीजों का सद्देबाब हमने किस तरह से करना है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी है। मैं मर्दान वाले सुनामी पर आऊंगा, उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि जी इंतखाबी शेड्यूल जो है वो इलेक्शन से 54 रोज पहले जारी होगा। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा, हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज, डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। इंतखाबी शेड्यूल से मुतल्लिक सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें, हम एग्जैक्ट टाइम के ऊपर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेंगे। रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेने से मुतल्लिक सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नो कमेंट्स। और इस सब के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने का ऐलान तो कर रखा है, लेकिन इंतखाबात की तारीख के हवाले से चीफ जस्टिस तो कह चुके हैं पत्थर पे लकीर है। लेकिन इस सब के ऊपर बहुत सा अबहाम भी बीच में आया, बहुत से सहाफी जो है उन्होंने सवालात भी खड़े किए।
اب ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹس بڑی عام ہے، تو وہیں دوسری جانب چیف جسٹس صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اور یہ کارنامہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے استعمال کے لیے مختص کی گئی 2 لگژری گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ واپس کر دی ہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھا گیا ہے۔ خط کے متن کے مطابق چیف جسٹس کے علم میں آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے لیے ستمبر 2020 میں لگژری گاڑیاں خریدی تھی جن کی مالیت 6 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے لیے ایک بالکل نئی بلٹ پروف لگژری گاڑی بھی حکومت پنجاب نے دی۔ دونوں گاڑیاں GOR لاہور میں سپریم کورٹ ریسٹ ہاؤس میں کھڑی ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ قواعد کے مطابق چیف جسٹس اور ہر جج کو 2 گاڑیاں دی گئی ہیں، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ لگژری گاڑیاں استعمال نہیں کر رہے۔ آئینی اور عوامی عہدیداروں کے استعمال میں قیمتی امپورٹڈ گاڑیاں قومی خزانے پر غیر مناسب بوجھ ہیں، اس لیے چیف جسٹس کی ہدایت ہے کہ دونوں گاڑیاں فروخت کر کے رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے۔ بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت بڑا موو ہے اور اس پر تعریف بھی بنتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کے جو حقوق کے دفاع کے لیے، بنیادی انسانی حقوق اور آئین کے تحفظ کا جو دفاع، جو چیف جسٹس صاحب کا اصل کام ہے، جس کام کے اوپر ان کے اوپر سوال ہو سکتا ہے، نہ اس جہان نہ صرف بلکہ اگلے جہان میں بھی، جس کام کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان وہ سارے کام کر رہے ہیں؟ جب آپ وہ سارے کام بالکل احسن انداز سے کر رہے ہوں اور اس کے اوپر آپ اپنا واضح پیغام دیں کہ بھائی میرے ہوتے ہوئے میں قاضی ہوں، پچھلے سارے غلط تھے ٹھیک تھے، میرے ہوتے ہوئے آئین اور قانون کی کوئی دھجیاں اڑا دے یہ میں ہونے نہیں دوں گا، میرے ہوتے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کسی کے سلب کر لیے جائیں یہ میں ہونے نہیں دوں گا، جب وہ سب کر لیں پھر اس کے بعد یہ سب کام کریں تو اچھا لگتا ہے کہ کبھی آپ کہہ دیں کہ جی اعلیٰ عدلیہ نہیں بلانا سپریم کورٹ کو، کبھی آپ کہہ دیں کہ سرکاری افسر کے نام کے ساتھ صاحب نہیں لگنا، کبھی آپ کہہ دیں کہ جی 2 گاڑیاں ہم واپس کر رہے ہیں، لگژری گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، کبھی آپ کہیں کہ سماعت جو ہے وہ ہم PTV کے اوپر نشر کریں گے، وہ بھی صرف شروع والی اس کے بعد نہیں۔ یہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت بے معنی ہو جاتا ہے جب ملک کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، جب ملک کے اندر ناانصافی ہو اور جب ملک کے اندر اس طرح کا ایک گھٹن زدہ ماحول ہو کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو کہ کرنا کیا ہے، اور لوگوں کے جذبات، لوگوں کے تاثرات تو آپ کو پتہ ہے کیا ہیں۔ آپ نے نوجوانوں کی وہ گفتگو بھی دیکھ لی، نوجوان کیا سمجھتے ہیں اس وقت اس نظام کو، اس نظام کے حوالے سے یہ بھی ہم سب کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا وہیں دوسری جانب تحریک انصاف جو ہے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ PTI اب واپس اپنے قدم جما رہی ہے، اور PTI کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جی کیا PTI کسی سیاسی جماعت سے سمجھوتا کرے گی؟ اب اس سب کے اوپر PTI کے سابق وزیر شوکت یوسف زئی انہوں نے ایک بیان میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کی جنگ کرپٹ سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے، PDM میں شامل کسی جماعت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ PTI پاکستان کو مستحکم اور مضبوط کرنا چاہتی ہے، فوج کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا قابل برداشت نہیں ہے، پاک فوج ہماری فوج ہے جو قابل فخر اور نڈر ہے، فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور اچھی سٹیٹمنٹ ہے ایز فار ایز the relations of PTI with military are concerned، اس طرح سے بھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیکنڈلی جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس طرح کے معاملات کے اندر نہیں پڑیں گے، اور ہم جو ہے وہ اس ساری سچویشن میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں مردان کے ورکرز کنونشن کے اوپر۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس وقت یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ جاگ گیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کبھی سویا ہی نہیں تھا، اور خیبر پختونخوا باقی پورے ملک کو بھی جگانے کا کام کر رہا ہے، کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم۔ مومنٹم جو خیبر پختونخوا سے PTI اس وقت گین کر چکی ہے، اور شیر افضل مروت نے جس طرح سے موبیلائز کیا ہے لوگوں کو، اس نے باقی صوبوں کے لوگوں کو بھی یہ موٹیویشن دی ہے کہ وہ بھی پرامن طریقے سے اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ورکرز کنونشن ہو، ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہو، پرامن طریقے سے وہ سب کچھ کرنے کا انہیں حق حاصل ہے۔ اب یہاں پر PTI کا ورکرز کنونشن جو ہے اس نے آج اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور پولیس گردی کے ثبوت بھی ہیں میرے پاس، پولیس نے ڈر اور خوف کی فضا بنانے کی جو کوشش کی اس کے ثبوت بھی ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے، لیکن پہلے آپ ذرا مناظر دیکھیں۔ یہ ناظرین کرام آپ اپنی سکرینز کے اوپر مناظر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور یہ ورکرز کنونشن ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، اور یہ کوئی عوام نہیں ہے کہ جنہیں گھیر گھار کے لایا گیا، یہ وہ عوام ہے جو ڈر اور خوف، گرفتاریوں اور ہر طرح کے معاملات جو ہیں ان کے باوجود اس وقت ڈٹی ہوئی ہے، اور میدان کے اندر یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس آئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ایک جلسہ کیا، اس کے بعد عوام میں کیوں نہیں نکلتے؟ او بھائی عوام کے اندر
ورکرز کنونشن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے، اور اس وقت عوام کی جو نبض ہے، پبلک کی جو پلس ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور آج وہی کام ہوا ہے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اور آج مردان تخت بائی کنونشن کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے جگہ جگہ پولیس اور پریزن وینز جو ہیں وہ بھیجی گئی، اور سمجھ بھی نہیں آتی ویسے کہ ایک جمہوری ملک میں جمہوری اجتماع کو انتظامیہ طاقت سے رکوانا تو چاہ رہی ہے، لیکن یہ دانش مندی کہاں کی ہے، یہ عقل کہاں کی ہے، یہ کس نے یہ انہیں مشورہ دیا ہوگا کہ یہ سب کریں؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے، ظاہری بات ہے، لیکن آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں، پھر میں آپ کو وہ کلپ دکھاتا ہوں جس نے پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیا۔ دیکھ سکتے ہو یہ پولیس والے جس طرح ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، یہ آج مردان میں الیکشن کمپین کے حوالے سے ہمارا ورکر کنونشن ہو رہا ہے، اور یہ پولیس آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ تو کب تک چلے گا یہ نظام، یہ دستور؟ نکلنا پڑے گا ہمیں اپنے حقوق کے لیے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ ملاحظہ فرمایا، اب ذرا آپ کو دکھاتا ہوں کہ عوام نے وہاں پر کیا کیا ہے۔ شیر افضل مروت کا پرتپاک استقبال تو ہوا ہے، لیکن عوام نے جو آج حشر نشر کر دیا ہے، یہ مناظر آپ نے دیکھنے ہیں۔ بھئی اس پنڈال کے اندر جگہ کیا، چھتوں پر جگہ کم ہوگی، دس از جسٹ اے ورکرز کنونشن۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کا بہت بڑا رہنما نہیں، یہ عمران خان کا ایک وکیل ہے جسے 6 مہینے پہلے تک پی ٹی آئی کے لوگ نہیں جانتے تھے، جو قدرے گمنام تھا اور عام عوام نہیں جانتی تھی۔ آج وہ پاکستان کے اندر ایک فینومینا بن چکا ہے۔ آج عمران خان تو سیکنڈری، نواز شریف شیر افضل مروت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں، مریم نواز جو ہیں، وہ ایک اکیلے شیر افضل مروت کے آگے نہیں ٹک سکتے۔ آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں، یہ کراؤڈ پلر، یہ عوام ہے جو ڈر اور خوف کے بت توڑ رہی ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ دیکھا، اس کلپ کے بعد پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہنے کو، کیونکہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کلیئر ہیں کہ اس کے بعد پھر پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے، اور یہ بہت ایک واضح میسج ہے۔ اگر اس میسج کو کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھے، نہیں سمجھ رہے تو پھر ان کی مرضی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔